سیاسی جماعت کے لیے بہت سے فنڈز درکار ہوتے ہیں. آپ کی جماعت کا سالانہ خرچ کتنا ہے اور یہ کن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کا پوری جماعت کے اندر ایک مالیاتی نظام ہے. جو ہمارا مقامی یونٹ ہوتا ہے اس کا بھی ایک مالیاتی نظام ہے، ورکر وہاں بھی دیتا ہے. پھر جو ہماری ایک زونل یا تحصیل یا ضلع کی بنیاد پہ تنظیم ہوتی ہے اس کا مالیاتی نظام ہوتا ہے، وہ بھی کلیکٹ کرتے ہیں اپنے ورکر سے، اپنے بریقوں سے. پھر اسی طرح ہمارے صوبے ہیں، صوبوں کا اپنا مالیاتی نظام ہوتا ہے. پھر ہمارا سالانہ جو میزانیہ ہوتا ہے، بجٹ ہے، وہ جماعت کی مرکزی مجلس شورا اس کی منظوری دیتی ہے. تو ہمارا مکمل طور پر جو سورسز ہوتے ہیں وہ تو ورکرز ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، جماعت کے بریقاء ہوتے ہیں جو اس بجٹ کے مطابق پیسہ جمع کرتے ہیں. ہمارے ہاں اوپر سے نیچے نہیں ہیں، بلکہ نیچے سے اوپر ایک تعاون آتا ہے، ایک مدد آتی ہے جس سے جماعت چلتی ہے. پھر الیکشنز کے موقع پر جو جماعت اسلامی کا کارکن ہوتا ہے وہ جماعت کو اپنے مہینے کی آمدن بھی ڈونیٹ کرتا ہے. اسی طرح مرکزی مجلس شورا نے فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کے 50,000 کے قریب ارکان ہیں. ہر رکن کے ذمہ لگا ہے کہ وہ 20,000 روپے لازماً اس الیکشن فنڈ میں دے گا. اس لیے ہمارا دیگر جماعتوں کے مقابلے میں بالکل ایک الگ نظام ہے، اور اس پورے نظام کو جماعت کا ورکر ہی لے کے چلتا ہے. اور الحمدللہ ایک مالیات کا پورا مضبوط نظام ہے، ہر سطح کا آڈٹ ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو جماعت وہاں ایکشن بھی لیتی ہے اور اس نظام کو فول پروف رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. بطور نائب امیر آپ کی تنخواہ یا وظیفہ مقرر ہے؟ دیکھیں، میں الحمدللہ اب کم و بیش 50 سال ہو گئے ہیں اس تحریک کے ساتھ، لیکن میں نے کبھی بھی جماعت پر انحصار نہیں کیا یا جماعت سے کوئی تعاون نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ایک مدد بھی کی ہے. اور جماعت سے لینے کی بجائے کوشش کرتے ہیں ہم اس کو وقت بھی دیں، اپنی محنت بھی دیں، اور جو کوئی وسائل ہمارے پاس ہیں وہ بھی جماعت کو ہی دیں. الحمدللہ ابھی تک تو ہمارا سلسلہ ایسے چل رہا ہے. کیا کوئی خاتون جماعت اسلامی کی امیر بن سکتی ہیں؟ آپ آ کے ٹرائی کر لیں. میرا خیال ہے کہ بھی اس میں کوئی بندش یا رکاوٹ نہیں ہے. اب جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا میں 10 ہماری منتخب خواتین ارکان ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر ایک پارٹی کو، جماعت کو ایک لیڈرشپ کی سطح پہ لے کے چلنا، اور خاص طور پر ایک نظریاتی تحریک میں جس میں ہم خواتین کے لیے تو یہی چاہتے ہیں کہ جو اسلام کی کم از کم پابندیاں ہیں وہ اپنے اوپر برقرار رکھیں. اس وجہ سے بندش نہ ہونے کے باوجود بھی ایک کلچر یا اس ضرورت کو نہیں محسوس کیا جا رہا. اس لیے خواتین کا بھی ایک بھرپور اعتماد ہے کہ مردانہ نظم میں سے ہی امیر ہونا چاہیے. ان کا پورا ساتھ اور ان کی پوری اطاعت جماعت کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے. بطور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا حفیظ شیخ صاحب ہوں یا اس سے پہلے جتنے بھی رہے ہیں سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، مکھی پہ مکھی مارتے ہیں. اعداد و شمار کا ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک وزیر خزانہ کا کام نہیں ہوتا، یہ حکومت کا، لیڈرشپ کا اپنا ویژن ہوتا ہے. مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ بھی جو بھی حکومت آتی ہے دعوے تو بہت کرتی ہے، لیکن جب ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے اس وقت یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سرنگوں ہو جاتے ہیں. یعنی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. طیب اردوان اس لیے پاپولر ہوا کہ انہوں نے ادھر ادھر بھیک مانگنے کی بجائے، کشکول پھیلانے کی بجائے اپنے قدموں پہ وہ خود کھڑے. ہم ایک طویل مدت سے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، جانتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ قاضی صاحب کے ساتھ ہمیں جانے کا موقع ملا. قاضی صاحب نے یہی سوال کیا کہ طیب یہ تم نے کیا کمال کیا ہے؟ ہم پروگرام بھی آپ کا با کمال ہے کہ بھئی یہ کیا کمال کیا ہے؟ اس نے کہا قاضی صاحب نہیں، ہم نے کوئی دنیا سے کوئی بھیک نہیں مانگی، اپنی قوم پر اعتماد کیا ہے، نیشنل ایکسچیکر پہ جو سوراخ تھے ان کو بند کیا ہے، کرپشن بند کی ہے، اور اپنی قوم کو ہمت دی ہے. آج پاکستان کی بھی ضرورت جو ہے وہ خود انحصاری ہے.
اپنے آپ پر اعتماد ہے، اپنے وسائل پر ہے، جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلائیں۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو سے اگر جماعت اسلامی الیکشن سے پہلے یا بعد میں اتحاد کرنا چاہے تو پہلی چوائس کون ہوگا؟ دیکھیں اس عرصے میں مجھے مختلف میٹنگ میں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بھی، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی میٹنگز کا مواقع ملے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک صلاحیت بھی ہے، بات چیت کا ایک سلیقہ بھی ہے، اور نیشنل ایشوز پہ وہ ایک اچھی بات بھی کر لیتی ہیں، لیکن تجربے کا تو کوئی بدل نہیں ہے۔ وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، ابھی میدان کھلا ہے، اس لیے ہم تو ابھی اسی پوزیشن میں ہیں کہ نہ پی ٹی آئی سے اتحاد کرنا ہے، نہ مسلم لیگ نون سے کرنا ہے، نہ پیپلز پارٹی سے کرنا ہے۔ تو جب ہماری یہ پالیسی نہیں ہے تو پھر مریم نواز یا بلاول بھٹو سے چوائس ہمارا اس وقت درد سر نہیں ہے۔